آپ خود بھی کبھی کبھی انٹرویوز کرتی ہیں کوئی؟ جی بالکل کرتی ہوں. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ جی میرا ایک پوڈ کاسٹ ہے ہیومنز ود پرپز کے نام سے. ٹھیک ہے. اور وہ ہیومنز ود پرپز کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے انٹرویو, بڑے بڑے جو NGOs جنہوں نے اسٹارٹ کی, ڈاکٹر امجد ثاقب کا ہم نے کیا, مولانا طارق جمیل کا ہم نے انٹرویو کیا, ادیم یونس کا کیا جن کی ورلڈ وائڈ گلوبل پینی اپیل جو ہے وہ ہے ان کی. پھر ہم نے جو الخدمت کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ان کے اپنے بھی دار ارکم اسکولز ہیں ان کا انٹرویو کیا. ہم نے کلیفٹ لپ انسٹیٹیوٹ ہے فیصل آباد میں, ان کا گجرات میں ان کا ہم نے انٹرویو کیا, وہ بہت امیزنگ کام کر رہے ہیں, ان کا انٹرویو کیا. تو اس طرح جو بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ کیا ہے, جن کی زندگی میں ایک پرپز ہے جو کہ اوروں کی زندگی میں, اللہ والے ٹرسٹ کے جو شاہد صاحب ہیں ان کا انٹرویو. تو وہ جو ہے ان سے, تاکہ جو بچے ہیں جو انسپریشن لیتے ہیں وہ یہ ان سے, اس طرح کے لوگوں سے انسپریشن لیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں آ کے دوسروں کی زندگیوں میں اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا اوروں کے لیے. یعنی یہ تو آپ کی ایپ کا جو نام ہے وہی بات ہے کہ جن لوگوں نے امپیکٹ کریٹ کیا, جن لوگوں نے امپیکٹ, جو کہ پرسیوٹ آف امپیکٹ میں. تو آپ نے مولانا صاحب کا بھی انٹرویو کیا, تو لمبا جا کے کیا. جی بالکل. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا مولانا صاحب کے ساتھ ذاتی اور ان کی فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ نے جا کے ظاہر ان کا کام دیکھا؟ میرا جب میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دیٹ واز سچ, میری ایکسپیکٹیشنز جو تھیں اس سے کئی بڑھ کے آئی واز انسپائرڈ بائی ہیم. اس وقت ان کے سر میں بہت درد تھی اور ان کے سر میں آج کل درد رہتی ہے, مائگرین کا ایشو ہے. اس کے باوجود انہوں نے جس طرح سے ٹائم دیا اور جس طرح سے جو ان کی باتیں تھیں, کچھ باتیں تو ہماری پوڈ کاسٹ میں آ گئی, اس سے پہلے بھی میں ان سے بات کری تھی, اس کے بعد میں بہت ان سے انسپائر ہوئی. کس طرح انہوں نے اپنی زندگی پوری, وہ جس طرح سے ہر چیز کو بیلنس کرتے ہیں, پرائرٹائز کرتے ہیں, اور اللہ ان کی زندگی میں سینٹر, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری زندگی جس چیز کے ارد گرد ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے, وہ جب آپ اپنی زندگی کا کور اللہ بنا لیں تو پھر آپ کی پوری زندگی میں حسن آ جاتا ہے, اور وہ ان کو دیکھ کے نظر آ رہا تھا. اور ان کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے, ان کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے وہ ہمیں لے کے گئے, ان کے جو صاحبزادے ہیں مولانا یوسف جی, وہ ہمیں لے کے گئے, انہوں نے ہمیں اپنی فاؤنڈیشن, وہاں پہ اتنے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا تھا, وہاں پہ وہ لوگوں کو جو ہے بڑے زبردست احتشام بھائی ہیں, بالکل وہ انہوں نے وہاں پہ فٹ بال جو ہے وہ بنا رہے تھے, بہت سارے جو ڈسیبلڈ بھی تھے ان میں, بہت غریب لوگ. پھر ان کے اسکولز ہیں جس طرح وہ وہاں پہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. پھر ان کی آس لیب ہے وہاں پہ, جہاں پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے فری ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی بالکل مائنر 200 300 روپے رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے اپنے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروا سکے. تو بڑا زبردست بیسکلی وہ جو کام, وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے نیبر, انہوں نے تو اپنی پوری کمیونٹی کے, اپنے پورے شہر میں جو ہے وہ ہر طرح کا ویلفیئر کا کام, اور اب وہ صرف شہر نہیں, وہ اب ایکسپینڈ کر رہا ہے پورے پاکستان میں. میں آپ کو بتاتی ہوں ایک, بلکہ ہمیں جب مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن سے میں انٹروڈیوس کیسے ہوئی, ہم امریکہ میں کچھ اپنا کے ڈاکٹرز ہیں, ان کے کچھ انہوں نے فنڈز بھیجنے تھے پاکستان, تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو صرف مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو ہی بھیجنے ہیں, صرف انہیں کو بھیجیں گے, صرف انہیں کو ٹرسٹ کرتے ہیں. تو وہاں سے پھر میں آئی کانٹیکٹڈ دیم, میں نے کہا جی یہ فنڈز آنے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آنے ہیں, تو آپ ہمارے اس پہ آ جائیں. تو دیٹس ہاؤ, مطلب اتنا ان کے لیے ایک ٹرسٹ لوگوں کا. تو میں خود حیران ہوں, میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, لوگ اتنا ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور وہ جو لوگ کر رہے ہیں فاؤنڈیشن کے لیے آگے تو کرتے ہیں, مولانا صاحب ذاتی طور پہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. میں نے ان کو ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہو, بلکہ ان کی فیملی والے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صبح 10 لاکھ کیش لے کے نکلے ہیں نا تو شام کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, جو ملے گا اسے کچھ نہ کچھ بانٹ دیں گے. امیزنگ, ماشاءاللہ.